یہ میرے پیچھے جو آپ گردوارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گردوارہ کیر باوا، جو کہ جیسک ضلع منڈی بہاؤدین میں موجود ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ بھی کبھی آباد ہوا کرتا تھا، اور بٹوارے کے نتیجے میں جب سکھ فیملیز ہندوستان ہجرت کر گئیں تو اس گردوارے پہ بھی خزاں آ گئی۔ اب اس میں اس گردوارہ کے اندر کچھ فیملیز رہائش پذیر ہیں، یہ بطور رہائش گاہ کے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ فیملیز اندر وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ باہر سے ہی اس گردوارہ کو وزٹ کریں، باہر کے مناظر جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ سینہ بسینہ روایات کے مطابق بابا گرو نانک جب اپنے کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا، اور وہ جیسک پہنچے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور اس جگہ پہ گردوارہ کیر بابا تعمیر کیا گیا۔ گردوارہ کیر بابا اور گردوارہ بھائی بنو جو کہ مانگٹ میں ہے، ان کا فن تعمیر بالکل ایک جیسا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گردوارہ بھی اسی طرز پہ بنایا گیا تھا جس طرح کے گردوارہ بھائی بنو بنایا گیا تھا، تاہم اس میں جو کاریگری ہے، جو نقاشی ہے، جو ڈیزائنز بنائے گئے ہیں وہ قدرے مختلف ہیں، وہ زیادہ اعلیٰ پائے کے ہیں، اور یہاں پر زیادہ سادگی ملتی ہے۔ اور گردوارہ کیر بابا کے بالکل متصل بنایا گیا تھا جہاں پہ صاف ستھرا پانی ہوتا تھا، اور گردوارہ میں داخل ہونے سے پہلے سکھ حضرات اس تالاب میں اشنان کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، اور پاک ہو کر گردوارہ میں داخل ہوتے تھے۔ مگر جب سکھ فیملیز یہاں سے چلی گئیں تو یہ جو اشنان گھاٹ تھا اس میں سیوریج کا پانی ڈال دیا گیا، اور آج یہ چھپڑ اور جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب جو یہاں پہ فیملیز رہائش پذیر ہیں انہوں نے گردوارہ کے ساتھ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ واش روم بنا دیا ہے، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اشنان گھاٹ جو تھا اس چھوٹی ٹائل سے بنایا گیا تھا، اور 11 سیڑھیاں جو ہیں وہ اس میں جاتی تھیں، یعنی اس قدر گہرا تھا۔ اور گردوارہ کے بالکل قریب ہی بابا نمانا کی قبر اور سمادھیاں ہیں۔ یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بابا نمانا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک سادھو قسم کے انسان تھے اور لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، مسلمان انہیں مسلمان جبکہ سکھ حضرات انہیں سکھ سمجھتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے یا روپوش ہوئے تو مسلمانوں نے ان کی قبر بنائی، اور یہ ان کی قبر کے مناظر ہیں۔ اور سکھ حضرات جو ہیں انہوں نے ان کی سمادھیاں بنائیں، اور یہ قبر سے بالکل متصل ان کی سمادھیاں ہیں، اور یہ ان سمادھیوں میں بالکل ویسے ہی نقش و نگار اور تصاویر اور مصوری کی گئی ہے جیسے گردوارہ بھائی بنو میں ہے۔ یہ دیکھیں ان خوبصورت منقش محرابیں، خوبصورت دروازے اور گورمکھی کی لکھی ہوئی عبارات ابھی تک بھی اس میں موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ 70 برس گزرنے کے باوجود بھی گردوارہ یہ جو سمادھیاں ہیں ان کے ڈیزائن، ان میں نقش و نگاری، اور ان میں مختلف تصاویر، ان میں رنگوں کا امتزاج آج بھی بہت حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ دونوں سمادھیوں کے اندر کے مناظر ہیں، اور یہ جو بڑی سمادھی ہے اس کے اندر کے دیکھیں، یہ یہاں پہ تصویر کشی کی گئی ہے اور ہاتھ سے ڈیزائن بنائے گئے ہیں، نقش و نگار جو ہے وہ یہ سارا ہاتھ کا کام ہے، اور پائیدار رنگوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ 75 برس گزرنے کے باوجود بھی اپنی دلکشی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ مختلف جو سکھ مذہب کی مذہبی شخصیات ہیں یہ ان کی تصاویر ہیں۔ میرے ساتھ میرے دوست تقی حسنین صاحب موجود ہیں اس سفر میں، اور وہ
سکھ اور ہندو مذہب کی عبادت گاہوں میں گہری دلچسپی اور علم رکھتے ہیں، تو آئیے ان عبادت گاہوں کی زبوں حالی کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان اور بھارت میں مذہبی عبادت گاہیں جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہیں، جس طرح ویران پڑی ہوئی ہیں یا جس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ ہمارا مزاج ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ تو رواداری، محبت اور یگانگت کا درس دیتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، انسانیت سب سے پہلے ہے۔ جو حال یہاں پہ ہم نے ان عمارتوں کا کیا یا جو یہ مذہبی جگہیں ہیں ان کا سیم یہی رویہ ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا کہ مساجد کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ان مقدس اور پاک جگہوں میں ہم نے جانور باندھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی ہم نے مطلب اس کو لے کے کوئی وہ نہیں کی کہ ان کو ہم پریزرو کر سکیں یا ان کو ریسٹور کریں۔ میرے خیال میں تو یہاں پہ میں محکمہ اوقاف کی یہ غفلت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ تقریباً 100 سال کے لیے عام لوگوں کو لیز پر جگہیں دے دی ہیں جو ان کی بالکل کوئی حفاظت نہیں کرتے، اور ان کے میرے خیال میں کچھ مقاصد اور ہیں کہ وہ اینڈ پہ یہ ساری عمارتیں اپنے نام کر لیں گے۔ دونوں حکومتوں کو مذہبی عبادت گاہوں کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ رواداری اختیار کریں اور مذہب کے نام پہ یہ جو عداوت اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب اسلام سارے مذہب کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے، اور بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں ہمارے ارد گرد جتنی بھی ایسی مقدس مقامات ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں ان کی حفاظت کریں اور انہیں ریسٹور کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ہمارا احساسہ ہے۔ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ان کو بچانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری ہسٹری کتنی رچ تھی اور کون کون سی چیزیں یہاں سے ختم ہو چکی۔